بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی ہمارے سامنے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے بیانات ہوتے ہیں اور ان کی باتیں سامنے آتی ہیں. لیکن ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے کہ سیرت کا تعلق صرف کسی ایک مہینے سے نہیں ہے. سیرت کا تعلق کسی سال سے مختص اور خاص نہیں ہے، بلکہ سیرت اس کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی جوانی سے پھر موت تک آپ نے جو طریقہ کار لوگوں کے سامنے رکھا ہے اور آپ کی پیدائش کے تعلق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں، انوکھی اور نئی باتیں، یہ تمام چیز سیرت ہیں. اور اس کا یاد رکھنا بحیثیت مسلمان ہر ایک کا فریضہ بھی ہے. کم از کم ہمارے آقا نامدار، ہمارے نبی، جیسے میں گزشتہ ہفتے قرآن پاک کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں کی تھیں، اور اس وقت میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں موٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو یاد رکھنا اور اس کے سلسلے میں اپنا علم کو بڑھانا ضروری اور لازمی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اس امت پر دو سب سے بڑی نعمتیں دی ہیں. یہ ایک نعمت قرآن کی اور دوسری نعمت نبی کی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا نبی ہونا، جب ایک روایت میں ہے مسند احمد کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ نبی کب بنائے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کا جسد خاکی بن رہا تھا اسی وقت میں نبی بنا چکا تھا. یعنی جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش شروع ہو گئی تھی اسی وقت سے اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنایا تھا. قرآن پاک ہزاروں سال پہلے، دنیا کے پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے اس کو پیدا کیا. آپ نے سورہ یاسین میں پڑھا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسول ہیں، رسولوں میں سے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، جبکہ دنیا کا وجود نہیں ہوا تھا اور جبکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود نہیں ہوا تھا، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما دیا تھا. ان کا اگر سلسلے نسب کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو بہت دور جانا پڑے گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے فرزند کعبۃ اللہ کی تعمیر سے جب فارغ ہوئے ہیں تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما کہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اور پھر یہ دعا بھی فرمائی تھی کہ اے اللہ انہی کے قوم کے اندر ایسے نبی کو مبعوث فرما جو لوگوں کا تزکیہ کرے، تیری قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے. یہ کس وقت؟ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ہزاروں سال کا فاصلہ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ. حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے، اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی نبی پیدا ہوئے ہیں، کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت سے ہیں. اور اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت سے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا.
اسی لیے اللہ کے نبی دو ذبیحہ کے ابو ذبیحین کہتے ہیں. ابو ذبیحین کا مطلب کیا ہے؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے لڑکے لخت جگر کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے ذبح کرنے کے لیے پورا انتظام فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کو مخصوص امتحان تھا اور وہ ذبح نہیں ہوئے. لیکن انہی کی ذریت سے اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو پیدا کیا. ایک تو ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کی اولاد میں سے خود اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، اور دوسرے ان کے والد کا نام عبداللہ ہے. آپ علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب ہے. عبد المطلب نے اس وقت کا جو دستور تھا جاہلیت کا، انہوں نے اللہ سے ایک نظر مانی تھی. نظر یہ مانی تھی کہ جب مجھے 10 اولاد ہو جائے گی، 10 لڑکے یا 10 اولاد پیدا ہو جائے گی، تو میں ایک لڑکے کو کعبۃ اللہ کے صحن میں لے جا کر ذبح کروں گا. غور سے سنیے باتوں کو. حضرت عبد المطلب جو حضور پاک علیہ السلام کے دادا ہیں، انہوں نے قسم کھائی تھی، نظر مانی تھی کہ اگر مجھے 10 اولاد ہو جائے گی تو میں ایک لڑکے کو کعبہ کے صحن میں جا کر ذبح کروں گا، میں اللہ کے لیے نذرانہ پیش کروں گا. تو جب 10 لڑکے ہو گئے ان کے پورے، تو انہوں نے جا کر اب ذبح کس کو کریں گے، سوال یہ پیدا ہوا. تو 10 لڑکوں کا یا جو 10 اولاد تھی ان سب کا نام لکھ کر قرآن نکالا. قرآن کے اندر ایک مرتبہ قرآن نکالا، عبداللہ کا نام آ گیا. یعنی جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جن کو بننا تھا ان کا نام آ گیا. تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ عبد المطلب کی نظر پورا کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، اور عبداللہ کا نام اس میں نکل آیا ہے. تمام رشتہ داروں نے جا کر ان سے درخواست کی کہ آپ عبداللہ کو ذبح نہ کریں، کسی لڑکے کو آپ ذبح نہ کریں، بلکہ اس کے بدلے میں آپ 10 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دیں. اللہ کے راستے میں 10 اونٹ ان کے بدلے میں ذبح کر دیں. بہت سمجھانے کے بعد تیار ہو گئے، اور انہوں نے ایک شرط لگائی کہ میں 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام قرآن سے نکالوں گا، جن کا نام آئے گا ان کو میں ذبح کروں گا. اگر عبداللہ کا نام آ جائے عبداللہ کو ذبح کروں گا، اگر اونٹوں کا نام آ جاتا ہے 10 اونٹ میں اللہ کے راستے میں ذبح کر دوں گا. تو دونوں کا قرآن نکالا گیا تو عبداللہ کا نام ہی نکلا. پھر لوگوں نے پھر کہا کہ اور 10 بڑھائیے. 10 اونٹوں کو بڑھاتے 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 جب 100 اونٹ پہنچ گئے، یعنی ایک طرف 100 اونٹ ہے اور ایک طرف عبداللہ کا نام ہے، دونوں کو جب نکالا گیا 100 اونٹ ہونے کے بعد 10 20 30 سے لے کر 90 تک عبداللہ ہی کا نام قرآن میں نکلا، اونٹ نہیں آ رہے تھے. جب 100 مکمل ہو گئے تو قرآن نکالا گیا. قرآن نکالنے کے بعد 100 اونٹ کا نام نکلا. لوگوں نے کہا کہ آپ 100 اونٹ آپ اللہ کے راستے ذبح کر دیجیے. تب بھی انہوں نے نہیں مانا، کہا کہ میں اس کا تجربہ 3 مرتبہ کروں گا. اگر 3 مرتبہ عبداللہ کا نام نکل آ جائے، اونٹ کا نام نکل آ جائے، تو اونٹوں کو ذبح کر دوں گا، عبداللہ کو چھوڑ دوں گا. تو انہوں نے 3 مرتبہ الگ الگ طریقے سے قرآن نکالا. قرآن نکالنے کے بعد 100 اونٹ کے نام آ گئے. تو پھر انہوں نے سمجھا کہ اللہ ہم سے راضی ہے. اس وقت جاہلیت کا جو تصور تھا اس کے مطابق انہوں نے 100 اونٹ ذبح کر دیے، ایک جان کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کر دیے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کے اندر جہاں پر دیت کا تعلق ہوتا، مثلا کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے، کوئی جان بوجھ کر قتل کر دیا کسی مسلمان کو، تو اس کے بدلے میں 100 اونٹ دینے ہوتے ہیں اگر اس کو معاف کرنا ہے تو یہ اس وقت رکھی گئی بات. تو عبداللہ بچ گئے اور 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے. تو اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام انا ابن الذبیحین فرماتے تھے کہ میں 2 ذبیحہ کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے عبداللہ کا. تو یہ اتنا بہترین ان کا خاندان کہ حضور پاک علیہ السلام کی جو نسبت ہے، ان کا جو نسب ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن ہشام ابن قصی ابن کلاب سے لے کر عدنان تک پہنچتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عدنان تک کا جو لقب ہے، یعنی عدنان مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. تو یہ آپ علیہ السلام کا نسب ہے. آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، آپ کی والدہ کا نام آمینہ تھا، اور رسول پاک علیہ السلام ابو الذبیحین تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ کے بیٹے. یہ تمام ہونے کے بعد اب ہم سب یہ سب جانتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے اور دنیا کس ضلالت میں گمراہی میں تھی، اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال لوگوں کو انتظار تھا، اس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ علیہ السلام سے پہلے نبی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش تک، میں ہمیشہ بیان کر رہا ہوں، آپ کو یاد ہونا چاہیے 600 سال گزرے ہیں، 6 صدیاں گزری ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش تک تقریباً 572 عیسوی میں حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس پر اتفاق ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، صبح صادق یعنی فجر کے وقت آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اب 12 ربیع الاول تھی، اس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، بہت ابھی مشہور تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی ہے، لیکن بڑے محققین سیرت نگاروں نے اس کے بارے میں اپنی تفصیلات بیان کی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ بجائے 12 کے آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی، لیکن آپ کا جو انتقال ہوا ہے 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، آپ کا جو وصال ہوا ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیدائش اس وقت کوئی تاریخ طے نہیں تھی، عیسوی تاریخ چلتی تھی، اور عام الفیل کہتے تھے، اس کے واقعے میں انشاءاللہ کبھی آؤں گا۔ عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال، ایک ابرہہ نامی ایک بادشاہ تھا جس نے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اسی سال حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور آپ کی پیدائش بھی عجیب و غریب تھی۔ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کی والدہ بی آمینہ نے ایسا خواب دیکھا تھا کہ میرے اندر سے ایک ایسا نور نکلا جو نور پوری دنیا کو منور کر گیا، پوری دنیا کو روشن کر گیا۔ اس لیے آپ جب پیدا ہوئے، روایت میں آتا ہے کہ آپ جب زمین پر جب اپنی مادر رحم سے یعنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تھے تو آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکے ہوئے تھے، اور آپ کا جو سر تھا، سر مبارک آسمان سے اٹھا ہوا تھا، اور پھر یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ کا ختنہ ہو چکا تھا، تماموں کا ختنہ باہر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نظام فرمایا تھا کہ ماں کے پیٹ ہی سے آپ مختور ہو کے پیدا ہوئے تھے، ختنہ ماں کے پیٹ ہی میں ہوا تھا۔ بہرحال جب آپ کی پیدائش ہوئی تو عبد المطلب کو اس کی اطلاع دے دی گئی کہ آپ کو بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ فوراً آئے اور اپنے بیٹے کو لیا، بیٹے کو لے کر محمد نام رکھا۔ محمد یہ نام سب سے پہلا نام ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بشارت سنائی تھی آپ کا نام احمد ہوگا، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا میرے 5 نام ہیں، جیسے کہ میں نے آج خطبے میں پڑھا اس کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب ان کا نام محمد رکھا گیا تو یہ نام عجیب و غریب تھا، اور محمد کے معنی آتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، محمد کے معنی آتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعریف میں آج تک ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک لکھی جائیں گی، مختلف انداز میں لکھنے والوں نے لکھا، ہم پڑھ رہے ہیں ان کی تعریف، نعت پڑھ رہے ہیں، یعنی ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ان کی توصیف بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ رسول پاک علیہ السلام کا نام رکھا گیا محمد، یہ تھا آپ کا حسب اور نسب اور آپ کی پیدائش۔ اس کے بعد انشاءاللہ ان کے تعلق سے اور مزید جو واقعات ہیں وہ ہے کہ ہم 5-6 ہفتوں تک انشاءاللہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے آپ کہاں پر پیدا ہوئے تھے وہاں تک ہم نے بات کو سنایا، آپ کا جو نسب تھا، آپ کا جو خاندان تھا، آپ کے باپ داداؤں میں کس خاندان سے آتے تھے، یہ تمام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے جو طلباء بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو 40 سال تک کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑا، کن کن عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا، یہ سب واقعات ہیں، اور واقعات کا سننا، اس کو یاد رکھنا سیرت کے تعلق سے ثواب کا باعث ہے۔ اس لیے ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں موٹی موٹی جو باتیں ہیں ان کو ہم یاد رکھیں اور بچوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے رہیں تاکہ حضور کی سیرت ہمارے سامنے رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔